سمامہ بن آصال یہ یمامہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قید میں آ جاتے ہیں، جہاں قیدی قید ہوتے ہیں اس قید میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 دن یہ رہتے ہیں، تو آپ روزانہ آ کے پوچھتے ہیں کیف حالک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ تو 3 دن آگے سے کہا کہ آپ قتل کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، کیونکہ میں آپ کے قبضے میں ہوں، آزاد کر دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، اور اگر آپ میری قیمت لگاتے ہیں تو وہ قیمت، وہ ہدیہ آپ کو دوں گا جو کسی نے آج تک نہیں دیا ہوگا۔ 3 دن ایک ہی بات یہ کہتے تھے۔ تیسرے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا صحابہ سے اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سمامہ وہاں سے نکلتے ہیں، آزاد کر دیا، کوئی چلے جاؤ اپنے علاقے میں۔ لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کو دیکھ لیتا تھا وہ کسی اور کا ہو سکتا تھا، اور ایک میں اور آپ میں جو ہمارے اخلاقیات کو دیکھ لیتا ہے وہ پھر ہمارا نہیں رہتا، وہ ہمارا نہیں رہتا۔ یہاں جو دیکھتا ہے وہ شاعر کہتا ہے نا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابہ جو بھی آ کے دیکھتے، کفر کی حالت میں آتے یا اسلام کی، وہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہی لے کے جاتے، کچھ اور جذبات سارے ختم ہو جاتے۔ تو یہ قریب میں باغ تھا، وہاں جاتے ہیں، جا کے غسل فرماتے ہیں، غسل فرما کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسلام میں داخل فرمائیے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، واللہ قسم کھا کے کہا، 3 چیزیں یہاں پر انہوں نے عرض کی، ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے پوری دنیا میں سب سے مبغوض چہرہ اور سب سے مبغوض شخصیت، سب سے بری شخصیت وہ اللہ کی قسم میرے لیے آپ تھے۔ 3 دن آپ کے اخلاقیات اور معاملات کو دیکھا، فقط اصبح وجهك احب الوجوه الی، آج میرے یہ جذبات ہیں کہ پوری کائنات ایک طرف اور آپ کی شخصیت سب سے اعلیٰ ہے۔ ابھی کلمہ پڑھ کے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب سے زیادہ مبغوض میرے کاغذوں میں اور برا جو دین تھا وہ آپ کا دین تھا، لیکن میں 3 دن آپ کے دین کی چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ، آج اللہ کی قسم میرے کاغذوں میں دین اسلام کائنات کا سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ تیسری بات کہی، یعنی دل میں اتنی نفرت تھی، آپ اندازہ کریں، غیروں میں ایسی فضا بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تیسری بات کہی، واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، پوری دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، ایریز ہیں، سب سے زیادہ علاقہ، شہر اور وہ محلہ مجھے جو سب سے زیادہ برا لگتا تھا کہ یہ اس سے برا کو محلہ یا شہر نہیں ہو سکتا، علاقہ نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کا تھا۔ اور ابھی فاصبح بلدک احب البلاد الی، اللہ کی قسم اس وقت پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ شہر، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ جگہ میرے لیے مدینہ المنورہ بن چکا ہے۔ آپ سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں عمرے پہ چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں چلے جائیں۔ یہ عمرے پہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت کیا نام ہے، سمامہ، حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ بھائی تو سنا ہے بے دین ہو گیا ہے؟ کہ نہیں، پہلے بے دین تھا، اب دیندار ہو گیا۔ اور انہی کفار کے ساتھ تھوڑی سی گرمی سردی ہوتی ہے تو قسم کھا کے فرماتے ہیں، واللہ لا یاتکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ، آج کے بعد اللہ کی قسم ایک دانہ بھی تمہاری طرف نہیں آئے گا۔ بہت بڑے تاجر بھی تھے اور مختلف اجناس یہ مکہ مکرمہ میں بھیجا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے
ادھر سے قسم کھا کے آتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں تو قحط کی کیفیت اور مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ احد میں اپنے بدلے لے چکے، پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں لیے، پھر اس کے بعد احد میں بدر میں لیے، احد میں لیے، اور غزوہ خندق بھی ہو چکا ہے۔ سارا عرب اکٹھا ہو کے بھی حضور کے خلاف، اور سب کو اکٹھا کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ اب ظاہری طور پر سب مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قحط پڑا ہوا نہیں آئے گا، خود مر جائیں گے۔ مشرکین مکہ کا چند بندوں کا وفد آتا ہے، قاصد آتا ہے، اور آ کے کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تو مانتے نہیں تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام ہے، اس نے ہمارے لیے دانا پانی بند کر دیا، غلے بند کر دیے ہیں، ہماری تباہی شروع ہو چکی ہے، تو آپ اس کو فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب کا یہ آرڈر ہے کہ جیسے پہلے غلہ بھیجتے تھے ویسے غلہ بھیجتے رہو، غلہ نہیں روکنا۔